صلاح الدین ایوبی کے کارنامے صلاح الدین ایوبی کے کارنامے اسلامی تاریخ میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، خصوصاً ان کی فوجی فتوحات اور قیادت کے حوالے سے ان کے چند اہم کارنامے درج ذیل ہیں۔ فاطمی خلافت کا خاتمہ۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے وہاں ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے عباسی خلافت کے تحت مصر کو دوبارہ سنی مسلمانوں کے کنٹرول میں لانے میں کامیابی حاصل کی۔ یہ صلاح الدین کا پہلا بڑا سیاسی اور فوجی کارنامہ تھا۔ ایوبی سلطنت کا قیام۔ صلاح الدین نے ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی جو مصر، شام، یمن اور شمالی افریقہ کے کچھ حصوں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت قائم کی جو ان کے بعد بھی کئی دہائیوں تک برقرار رہی۔ جنگ حطین۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے عظیم کارنامہ جنگ حطین میں صلیبی افواج کو شکست دینا تھا۔ یہ جنگ 4 جولائی 1187 کو لڑی گئی جس میں انہوں نے صلیبیوں کی بڑی فوج کو شکست دے کر بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی۔ یہ فتح صلیبی جنگوں میں ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ بیت المقدس کی فتح۔ جنگ حطین میں فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور شہر کو فتح کر لیا۔ انہوں نے فتح کے بعد عام معافی کا اعلان کیا اور دشمنوں کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا جو اس وقت کی جنگی روایات کے برعکس تھا۔ اس عمل نے انہیں مغربی دنیا میں بھی عزت و احترام دلایا۔ رواداری اور انصاف پسندی۔ صلاح الدین ایوبی کی شخصیت کی خاص بات ان کی مذہبی رواداری تھی۔ جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تو انہوں نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی رواداری کا مظاہرہ کیا۔ وہ دشمنوں کے ساتھ انصاف اور رحم کے ساتھ پیش آئے، حتیٰ کہ ان کے عیسائی مخالفین بھی ان کی شرافت کی تعریف کرنے لگے۔ تیسری صلیبی جنگ۔ صلاح الدین نے تیسری صلیبی جنگ کے دوران یورپی حکمرانوں بشمول انگلینڈ کے رچرڈ شیردل کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اگرچہ وہ بیت المقدس پر صلیبیوں کے دوبارہ قبضے کو روکنے میں کامیاب رہے، لیکن دونوں فریقوں کے درمیان معاہدہ ہوا جس کے تحت عیسائی زائرین کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی گئی۔ فوجی حکمت عملی اور قیادت۔ صلاح الدین کو ان کی جنگی حکمت عملی اور سپہ سالاری کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہترین فوجی کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے اپنی فوج کو اخلاقی اور نظریاتی طور پر مضبوط بنایا جس نے انہیں صلیبیوں کے خلاف جنگ میں کامیاب کیا۔ سیاسی اتحاد۔ انہوں نے اسلامی دنیا کے مختلف فرقوں اور ریاستوں کو متحد کرنے کی کوشش کی تاکہ مشترکہ طور پر صلیبیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ ان کی قیادت میں مسلمانوں نے ایک مضبوط اتحاد قائم کیا۔ علم و دانش کی سرپرستی۔ صلاح الدین ایوبی علم و دانش کے بھی سرپرست تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں مدارس، مساجد اور لائبریریوں کی تعمیر کی، حوصلہ افزائی کی اور علماء کی سرپرستی کی۔ مثالی کردار اور اخلاق۔ صلاح الدین ایوبی اپنی اخلاقی بلندی، عدل، رحم دلی اور دشمنوں کے ساتھ شائستہ سلوک کے لیے جانے جاتے تھے۔ وہ ایک مثالی حکمران تھے جنہوں نے نہ صرف میدان جنگ میں بلکہ حکومتی امور میں بھی عدل و انصاف کو فروغ دیا۔ صلاح الدین ایوبی کی یہ کامیابیاں انہیں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم ہیرو اور فاتح بناتی ہیں۔ ان کی شجاعت، انصاف پسندی اور رواداری کی مثالیں آج بھی دی جاتی ہیں۔